کہ تربیت اولاد کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں، اس حوالے سے مفتی آصف صاحب بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آزمائش ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے، یا کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوگا یا ناکامی کی صورت میں۔ تو جب کوئی شخص اچھے انداز سے شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جیسا کہ مفتی صاحب نے آیت تلاوت فرمائی قوا انفسکم واہلیکم نارا کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے، اور کلکم رائن کو نظر میں رکھتے ہوئے جب تربیت کرتا ہے تو ایک سائی آف ریلیف اسے حاصل ہوتا ہے، ایک سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری شریعت مطہرہ نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اس کے کندھوں پر رکھی ہے وہ اس سے اچھے انداز سے عہدہ برآ ہو گیا۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، انہیں حسن ادب سکھاتا ہے، یا 2 کی تربیت کرتا ہے اسے حسن ادب سکھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ مربی کے لیے انعام ذکر کر کے اس کو ابھارا گیا ہے کہ وہ اپنے اس فرض منصبی کو بہتر انداز سے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا یہ کہ جو مربی ہوتا ہے اس کے لیے ایک اور فائدہ اخروی اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے الا ثلاث، مگر 3 چیزیں، اور اس میں حضور علیہ السلام نے آخری چیز یہ بیان فرمائی ولد صالح یدعو لہ، کہ ولد صالح یعنی نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دینی خطوط پر اگر کسی بچے کی تربیت کی گئی ہوگی اور اس کو دیندار بنایا گیا ہوگا تبھی وہ دین سے وابستہ رہے گا اور اپنے والدین کو، اپنے تربیت کرنے والوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھے گا، جس کا مال کار کے اعتبار سے والدین کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ حسن تربیت ہے۔ اس کا کیونکہ جو کچھ بھی دیا جاتا ہے کسی کو تحفے کی صورت میں تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ فوائد مضمر اور پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین تحفہ، اس کا مطلب سب سے زیادہ فائدہ جس چیز کے اندر والدین کی جانب سے دیے جانے والی چیز میں ہے وہ حسن تربیت ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے وہ ساری زندگی اس کے فوائد حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کا اس قدر مرتبہ ہے، اور اساتذہ کا بہت زیادہ مرتبہ ہے، اور مفتی صاحب ہمارے استاد ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کتنی مشقت اور کتنی محنت سے ہماری تربیت کی، اور کتنا قیمتی وقت ہم پر صرف کیا، ان کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کیا جا سکتا، اور ہم ساری زندگی جو ہے اس تربیت کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح سے والدین کا فرما بردار تربیت ہی کی صورت میں بندہ بنتا ہے، ورنہ والدین اکثر اوقات شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنتا، تو بھئی پہلے ساری زندگی آپ نے اللہ کے حکم کی اہمیت کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، اب آپ کو یاد آیا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اللہ کے ہر حکم کی اگر اہمیت کو پیدا کیا گیا ہوتا تو پھر آپ کو اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ وہ اپنی دم پر جب پیر آتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو خدا یاد آ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ علماء سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سمجھائیں۔ تو بہرحال اس کا یہ نتیجہ بھی کہ گھر پر امن ہوتا ہے، ادب اور احترام کا گہوارہ بنتا ہے، اور عزیز و اقارب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صلہ رحمی مطلوب شرع ہے۔ جب شریعت کا پابند کوئی شخص ہوگا اور ان خطوط پر اس کی تربیت کی گئی ہوگی تو صلہ رحمی بھی آپ کو نظر آئے گی، پھر وراثت کے حقوق بھی پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے معاشرتی اعتبار سے آپ ایک بہترین فرد معاشرے کو دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کا لازمی نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ جرائم نہیں ہوں گے، نہ دھوکہ ہوگا، نہ رشوت ہوگی، نہ کوئی کسی پر ظلم کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یہ سارے نتائج اور معال کار جو ہیں یہ حسن تربیت کا نتیجہ ہیں۔ تو یہی وہ ثمرات ہیں کہ اگر اس پر توجہ کر لی جائے تو ہمارا یہ معاشرہ جو ہے ایک بہترین اسلامی معاشرے کی صورت جو ہے وہ ظاہر ہو، اور پھر ہم دشمنوں کو بھی یہ جو اسلام کے قائل نہیں ہیں ان کو یہ بتا سکے کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام اپنی تمام تر برکات جو ہے وہ معاشرے پر ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے، اگر اس کی تعلیمات کو اس انداز سے اختیار کیا جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔